ایک خاتون اپنی ڈیوٹی پر تھی جب اسے گھر سے فون کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی سخت علیل ہے، اچانک اسے بخار ہو گیا ہے جو لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ خاتون گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں ایک فارمیسی پر دوا لینے کے لیے رک گئی۔ جب واپس وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ بکھلاہٹ میں گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں۔ گاڑی کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ مشکل وقت میں ایسی دوہری مصیبت لازمی پیش آتی ہے جب بوکھلاہٹ میں انسان احتیاط کا دامن چھوڑ کر کچھ مزید الٹا کر بیٹھتا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے حواس اور اقدامات پر متناسب انداز میں قابو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اضافی جھنجھٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ خاتون نے اپنے گھر فون کر کے بچی کی صورتحال معلوم کی جو بدستور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آیا کو بتایا کہ میری گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ آیا نے اسے بتایا اگر کہیں قریب سے کوٹ کا ہینگر مل جائے تو اس کا تار شیشے میں پھنسا کر اسے نیچے کیا جا سکتا ہے۔ قریبی ایک ڈرائی کلینر کی دکان سے اسے کوٹ ہینگر تو مل گیا مگر اسے استعمال کرنے سے وہ قاصر رہی۔ خاتون کی مشکل دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس کی مدد کو پہنچے۔ کسی نے دوسری قسم کی چابیاں لگانے کی کوشش کی، کسی نے میکینک اور کسی نے چابی بنانے والے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود ہی رہا۔ لمحہ لمحہ قیمتی تھا، جس قدر بھی وقت ہاتھوں سے پھسلا جا رہا تھا وہ خاتون کی بے چینیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مختلف چابیاں ٹرائی کرنے والے نوجوان نے آخر کار بے بس ہو کر افسوس کی شکل میں کندھے اچکائے اور سوری کہہ کے ہارے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ خاتون نے آخری امید ٹوٹنے پر ہینگر ہاتھ سے پھینکا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ غم کے مارے اس کا حال گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آخری امید کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کندھے جھکا دیے۔ سوائے رونے اور فریاد کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں ایک تیز گرگراہٹ بری پرانی سی کار آ کے رکی۔ اس کے اندر سے دراز قد، الجھے بال اور پرانا گندا لباس والا ایک شخص برآمد ہوا اور مجمع کو چیرتا ہوا خاتون کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے محترمہ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ لہیم شہیم ادھیڑ عمر شخص جو میلے سے دھوسے میں ملبوس تھا، اس نے اپنے باری برکم کھردری آواز میں خاتون کا مسئلہ دریافت کیا۔ خاتون بدستور زمین پر ہاتھ دھرے گاڑی کے ساتھ ماتھا اٹکائے غم سے نڈال بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سوال کرنے والے کا سراپا دیکھا اور سوچا یہ بدحال انسان شاید اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا جتنا کام دیگر لوگوں نے بطور کوشش کر کے دکھایا ہے، اس لیے اسے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ قریب ہی کھڑے ایک شخص نے آنے والے مسکین کے سامنے مسئلہ اجاگر کیا تو اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور خاتون سے کہا، اٹھ جاؤ بی بی، اٹھ جاؤ، خدا نے آج تمہاری بھی سن لی ہے اور میرا گہراؤ بھی خوب کیا ہے۔ مسکین صورت شخص نے اپنی ہونٹ کی لیسز کھولی، سر سے ہڈ اتارا اور الجھی ہوئی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کوئی باغ کر جائے اور کہیں سے مجھے ایک کوٹ ہینگر یا تار کا کوئی ٹکڑا لا دے۔ ایک نوجوان نے کوٹ ہینگر اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اس نے ہینگر کا سرا ایک مخصوص انداز میں تھوڑا سا سیدھا کیا اور اگلی ہی آن میں گاڑی کا لاک کھول دیا۔ خاتون نے بے اختیار خوشی سے بطور تشکر اس کے ساتھ معانقہ کیا اور بولتی چلی گئی، ارے واہ، تم تو کوئی نیک انسان ہو جو اس آڑے وقت میں میری مدد کے لیے پہنچے۔ یقین کرو جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے اس کے لیے میں تمہارے دل و جان سے مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ مائی کائنڈ اینجل۔ خاتون کی بات سن کر وہ گویا ہوا، نہیں خاتون، نیک تو دور کی بات ہے، میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں، میں ایک کار چور ہوں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی مجھے رہائی ملی ہے اور میں بے مقصد اس سڑک پر ہو لیا۔ ہاں البتہ قید کے دوران مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اب مجھے خدا کے دائرے میں آ جانا چاہیے مگر طبیعت کے ہٹ درمی اس خیال کے ہمیشہ آڑے آتی رہی اور میں اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ خدا اگر مجھے اپنی کوئی خاص نشانی دکھائے تو پھر سوچا جا سکتا ہے، اور وہ نشانی ابھی میں نے دیکھ لی ہے۔ زندگی میں آج پہلی بار یوں سرعام تالا توڑا ہے، پھر بھی بجائے خوف کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے آج خدا کی خوشنودی کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے۔ خاتون نے روا آنسو پوچھتے ہوئے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور گویا ہوئی، تم نے سچ کہا، مجھے بھی اس میں خدا کی ایک خاص نشانی نظر آئی ہے۔ اس نے نہ صرف میری استدعا پر جواب دیا ہے بلکہ میری مدد کے لیے کوئی عام نہیں بلکہ اس کام کے ایک پکے ماہر کو بھیجا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی قصے کہانیاں سننے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔